السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے اور حالیہ پاکستانی ٹرپ میں اس کا بڑی شدت سے مجھے احساس ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تنہائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوگ بہت زیادہ اکیلے ہو گئے ہیں، اتنے اکیلے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، ہر فیملی ممبر اپنے موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ دنیا جہان سے بات کرتا ہے، بات نہیں کرتا تو صرف آپ سے۔ آپ کھانے پہ چلے جائیں، آپ ریسٹورنٹ چلے جائیں، آپ باہر آؤٹنگ کے اوپر چلے جائیں، ساحل کے اوپر بھی بیٹھ کے سامنے سمندر کا نظارہ نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ موبائل کے اوپر لگا ہوا، موبائل پہ کس سے بات کر رہا ہوگا، کوئی چیٹ دیکھ رہا ہوگا، کوئی لائک کر رہا ہوگا، کسی کو کمنٹ کر رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے تنہائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا، وہ آفس میں جا کے مل لیتے ہیں کسی سے، کوئی اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، کام کی مصروفیات کے اندر، پڑھائی کی مصروفیات کے اندر، ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کا سب سے زیادہ جو فرق پڑ رہا ہے وہ بوڑھے حضرات کے اوپر پڑ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے اوپر، جو گھر کے اوپر مقید ہیں اور کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی جنریشن ہے جو ابھی تک انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر پوری طریقے سے نہیں آئی ہے، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر نہیں ہے، واٹس ایپ کا تھوڑا بہت ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں بھی کوئی نیکی کا کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ بہت سارے غم، بہت ساری خوشیاں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے سے صرف کر سکتا ہے، باہر والوں سے نہیں کر سکتا۔ باہر تو میں فرضی پرسنالٹی بنا کے جی رہے ہوتے ہیں نا۔ ایک ہماری سیلف وہ ہوتی ہے جو ہمیں اور ہمارے خدا کو پتہ ہے، وہ اصل ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جو ہم بچوں کے سامنے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو ہم رشتہ داروں کے سامنے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو معاشرے کے سامنے ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون سے ملاقات ہوئی، ان کا واقعہ پتہ لگا، اور مجھے بڑا اس کا اثر ہوا میرے دل و دماغ کے اوپر۔ اس طریقے سے تھا، وہ بوڑھی خاتون ہیں، وہ پشتو بولتی ہیں، ان کو اردو زیادہ نہیں آتی۔ ان کی پڑوسن ہیں، وہ بھی اتنی بوڑھی ہیں اور وہ اردو بولتی ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ اونچا سنائی دیتا ہے تو وہ سن نہیں پاتی۔ اب یہ دونوں سہیلیاں ملتی ہیں تو پہلی جو اردو والی خاتون ہے بوڑھی، جن کو اونچا سنائی دیتا ہے، وہ زور زور چیخ چیخ کے باتیں کرتی ہیں کہ دیکھو یہ ہوا، بہو نے یہ کیا، داماد نے یہ کیا، بیٹے نے یہ کیا، بیٹی نے یہ کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ وہ لگاتار نان اسٹاپ بولتی رہتی ہیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے تک۔ پھر دوسری خاتون ظاہر بات ہے، ان کو تو اردو سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا بولیں گی؟ جب وہ بول کے چپ ہوتی ہیں تو یہ اپنا ماجرا سٹارٹ کرتی ہیں، بولتی ہیں تم نے دیکھا نہیں آلو کتنے مہنگے ہو گئے، اور دیکھو ٹنڈے کتنے مہنگے ہو گئے، اور پیاز کتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور اس مہنگائی میں غریب آدمی کا گزارا کیسے ہو، اور یہ کوئی طریقہ ہے، اور گورنمنٹ نے کیا کیا، اور ڈیزل کا، پیٹرول کا پرائس پتہ ہے کیا ہو گیا ہے، اور یہ کیا ہو گیا، اور وہ کیا ہو گیا۔ وہ اپنی کہانی سناتی رہتی ہے 15 منٹ تک۔ ظاہر بات ہے ان کو زیادہ سنائی نہیں دیتا تو ان کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو ان دونوں کی پکی دوستی ہے، جبکہ ان دونوں کو اپنے کہے ہوئے الفاظ، کچھ الفاظ کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ گھنٹہ یہ بولتی ہیں، 1 گھنٹہ یہ بولتی ہیں، اور خوشی خوشی ملتی ہیں، پوری پوری رات بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، اور کسی بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بہو کا رونا رو رہی ہیں یا آلو اور ٹنڈوں سے باہر نہیں نکل رہی، اس کے باوجود دوستی پکی ہے۔ تو اس پہ مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور دکھ بھی ہوا۔ ہنسی اس لیے آئی کہ یہ عجیب و غریب آدمی اس کو ریکارڈ اگر کر لے تو بڑے آرام سے اس کی مزاحیہ مووی بن سکتی ہے۔ اور دکھ اس بات کا ہوا کہ یہ دونوں کے دونوں تنہائی کا شکار ہیں۔ ان کے اپنے بچوں کے پاس، ان کی بیٹے بیٹیوں کے پاس، بہوؤں کے پاس، گرانڈ چلڈرن کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان کی بات سن سکیں، تو کسی ایسے شخص کو بات سنانے پر مجبور ہو گئے ہیں جو ان کی زبان بھی نہیں سمجھتا، جو ان سے کنیکٹ بھی نہیں کر پا رہا، لیکن پھر بھی وینٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کم سے کم دل میں جو باتیں باہر نکل جائے تو اس سے ان کو سکون ملتا ہے۔ اس طرح ان کی دوستی بن گئی ہے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگوار، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، ان کے پاس بہت کچھ بولنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی وینیو نہیں ہوتا کہ کس سے بات کر سکیں۔ خاندان کے بارے میں بات بتانی ہے، اچھے برے کے بارے میں بات بتانی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، تو اپنا جو وقت ہے اس میں سے کچھ وقت صدقہ کر دیا کریں ایسے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تو سب سے پہلے، گھر کے باہر والوں کے لیے بھی کر دیا کریں۔ یا امریکہ میں ہمارے پاس نا ہاسپائسز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایسی یونٹ ہوتی ہیں، ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں پہ ٹرمینلی ال لوگ ہوتے ہیں، جو ان کو بالکل مرنے والے ہیں، بس ان کے مرنے کی دعا کی جا رہی ہے، 6-8 مہینے میں مر جائیں گے، ان کے پاس کوئی بھی نہیں آتا، ان کے اپنے بچے بھی نہیں آتے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ ٹائم نکال کے ان کے پاس چلے جاتا ہے اور گھنٹوں بات سنتا رہتا ہے۔ کوئی بتاتا ہے جی میں اکاؤنٹنٹ تھا، میں نرس تھی، میں نے زندگی میں کیا تیر مارے، میں نے کیا 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 نہیں کیا، وہ خاموشی سے جاتا ہے، چپ چاپ سن کے، کوئی تحفہ وغیرہ ان کو دینا ہوتا ہے وہ دے کے واپس آ جاتا ہے۔ تو اپنے وقت میں سے کچھ وقت ان لوگوں کے لیے صدقہ کر دیں جن کو وقت نے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اپنی بات سننے کے لیے یا سنانے کے لیے ان کے پاس کوئی شخص اویلیبل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم شیئر کریں، ان کا زندگی بھر کا تجربہ ہے، یقین جانیے آخر میں فائدہ آپ ہی کا ہونا ہے۔ اپنا جو کان ہے نا، میں بولتا ہوں ان لوگوں کو کہ اپنا کان ادھار دے دیں،
تو کسی کے آنسو پوچھنے کے لیے اپنا کندھا ادھار نہیں دے سکتے، وہ بھی دینا چاہیے، تو کم سے کم اپنا کان ضرور ادھار دے دیا کریں۔ اس سے بہت سے لوگوں کا بھی بھلا ہوگا اور خصوصی طور پر آپ کا بھلا ہوگا۔ امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری کا سبب ضرور بنیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔